بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک نالج کے پیارے ویور، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستوں، دودھ ایسی غذا ہے جس کے فوائد کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دودھ کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے، دودھ کے کون سے فوائد ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، اور طبی ماہرین کے مطابق دودھ کے کیا فوائد ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پینے کے بعد کلی کرنے کا کیوں فرمایا۔ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ہمارے پیارے دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ پیارے دوستوں، قرآن کریم میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہیں ایک پینے کی چیز پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ سورہ نام اور دوسری جگہ ارشاد ذکر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں بھی جو کچھ ہے اس میں ایک چیز یعنی دودھ تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے اس میں بہت سے فائدے بھی ہیں، ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ ترجمہ آیت اسی طرح ابو نعیم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا۔ یہ قوت باع پیدا کرتا ہے، چہرہ سرخ کرتا ہے، دماغ کو قوی کرتا ہے، گرمی کی مناسبت سے بہت مفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ دودھ نوش فرماتے تھے، اور کبھی کبھی دودھ میں ٹھنڈا پانی ڈال کر نوش فرمایا کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی چیز لیتے تو آپ 3 سانسوں میں پیتے، یعنی درمیان میں 3 مرتبہ سانس لیتے تھے۔ اس لیے دودھ پیتے وقت بھی سنت یہی ہے کہ 3 سانس میں پیا جائے، اور دودھ پینے کے بعد دعا پڑھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کے علاوہ جب کچھ لیتے تو فرماتے، یا اللہ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال دے اور ہمیں اس سے بھی بہتر کھانا کھلانا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ نوش فرماتے تو کہتے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہمارے لیے اس میں مزید برکت ڈال دے اور ہمیں اس سے بھی زیادہ عنایت فرما۔ روایت ترمذی شریف۔ اس لیے ہمیں چاہیے اس دعا کو یاد کریں اور جب بھی دودھ پئیں تو اس دعا کا اہتمام کریں۔ دوستوں، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دودھ پیا تو پانی منگوا کر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ابن عباس کہتے ہیں، میں اور حضرت خالد بن ولید دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ وہ ایک برتن میں دودھ لے کر آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے تناول فرمانے لگے کہ میں دائیں جانب تھا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بائیں جانب۔ مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اب پینے کا حق تمہارا ہے کہ تم دائیں جانب ہو، اگر خوشی سے چاہو تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دے دو۔ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے پر میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کو حق تعالیٰ کوئی چیز کھلائے تو آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ روایات میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہونے کی حالت میں نوش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینے میں 3 سانس لیا کرتے تھے اور یہ فرماتے کہ اس طریقے سے پینا زیادہ خوشگوار ہے اور خوب سیراب کرنے والا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب پانی کو نوش فرماتے 2 دفعہ سانس لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشروبات قدرتی تھے، آپ کے زمانے میں مصنوعی مشروبات نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشروبات میں شہد ملا پانی، دودھ ملا پانی، رات کا باسی ٹھنڈا پانی، نبکی اور نویز کا ذکر ملتا ہے۔ دوستوں، یہاں تک تو ہم نے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا کہ دودھ کے بارے میں احادیث میں کیا ارشادات ہیں۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ماہرین طب کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ دوستوں، دودھ ایک مکمل غذا ہے
جس میں کیلشیم، پروٹین، وٹامن اے اور B12، امینو ایسڈ، فائبر، سوڈیم اور دیگر خصوصیات شامل ہیں جو جسم کو توانائی بخشنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ صبح ناشتے میں دودھ پینا چاہیے جو دن بھر قوت مدافعت کو برقرار رکھتا ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ رات کو ایک کپ دودھ پینے کے بے شمار فوائد ہیں۔ چند فائدے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پرسکون نیند کے لیے دودھ بہت مفید ہے۔ آج کل بزرگ افراد سمیت نوجوان افراد کو نیند نہ آنے کا مسئلہ درپیش ہے، جس کی وجہ سے ان کی صحت متاثر ہوتی ہے، جلد تھکن ہو جاتی ہے اور جسم دن بھر سستی کا شکار رہتا ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق دودھ میں ایسے امینو ایسڈ پائے جاتے ہیں جو رات کو پرسکون نیند میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ رات کو ایک گلاس نیم گرم دودھ پینے سے بہترین نیند آتی ہے، صبح اٹھ کر موڈ خوشگوار رہتا ہے، صحت میں بہتری آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دودھ جسم میں میلاٹونن کی مقدار کو بڑھاتا ہے جو ایک ہارمون ہے جس کے ذریعے پرسکون اور گہری نیند آتی ہے۔ دوستو، اب ہم خود ہی فیصلہ کریں کہ مہنگی گولیاں کھا کر یا ڈاکٹر کے چکر لگانا بہتر ہے یا پھر روزانہ ایک گلاس دودھ کا استعمال کرنا بہتر ہے، یعنی خود بھی دودھ پئیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کا استعمال کروائیں۔ دوستو، ماہرین کے مطابق دودھ میں وافر مقدار میں کیلشیم پایا جاتا ہے جو کہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ رات کو ایک کپ نیم گرم دودھ پینے سے جسم میں کیلشیم کا اضافہ ہوتا ہے، اس سے ہڈیاں پہلے سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو جاتی ہیں۔ یہ جوڑوں اور پٹوں کا درد ختم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ آج اس درد کی ہر کسی کو شکایت ہے، کیا بوڑھے اور کیا جوان، سبھی اس کا شکار ہیں۔ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے خواتین و حضرات کو چاہیے کہ دودھ پابندی سے استعمال کریں اور ان دردوں سے جان چھڑائیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رات کو ایک گلاس دودھ پینے سے نہ صرف پرسکون نیند آتی ہے بلکہ قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد بھی پورا دن تھکن محسوس نہیں ہوتی، جسم پورا دن حرکت میں رہتا ہے۔ آج کل ہم اپنی قوت مدافعت کے لیے طرح کی اینٹی بائیوٹکس استعمال کرتے ہیں، بلکہ اس کی بجائے دودھ استعمال کیے جائے۔ دوستوں، ماہرین کے مطابق دودھ نظام ہضم کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر آپ کو قبض یا تیزابیت کی شکایت ہے تو رات کو سونے سے قبل ایک کپ دودھ ضرور پئیں۔ اس سے نہ صرف نظام ہضم تیزی سے کام کرتا ہے بلکہ یہ سینے کی جلن اور معدے کی خرابی کو بھی درست کرتا ہے۔ دوستوں، اکثر اوقات ذیابیطس کے مریضوں کی ہڈیاں کمزوری کا شکار ہو جاتی ہیں جس سے انہیں کمزوری اور نکاہت کا احساس ہوتا ہے۔ ایسے میں رات میں ایک کپ نیم گرم دودھ پینا صحت کے لیے بہتر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں چینی یا کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کریں جس میں مٹھاس شامل ہو۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ رات کو دودھ پینا خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ دودھ میں وافر مقدار میں پروٹین پایا جاتا ہے جو جلد کو دلکش بنانے کے ساتھ ساتھ بالوں کی چمک بھی بڑھاتا ہے۔ کتنا آسان سا نسخہ ہے کہ آپ کو غذا بھی حاصل ہوتی ہے اور ساتھ میں مفت کے فائدے بھی۔ دوستوں، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ خواتین اپنی جلد اور بالوں کو سنوارنے کے لیے اتنے پیسے خرچ کرتی ہیں، طرح کی کریمیں، لوشن، فیس واش اور نہ جانے کیا کیا، جبکہ بالوں کے لیے شیمپو، کنڈیشنر اور طرح کے آئل وغیرہ استعمال کرتی ہیں، اور ان سب کا حل صرف ایک گلاس دودھ میں ہے۔ اسی لیے آج ہی دودھ کا استعمال کریں اور اپنی خوبصورتی کو بڑھائیں۔ دوستوں، دودھ کے فائدے تو آپ کو مل ہی جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ دودھ ضرور پئیں، لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر اور سنت کے طریقے کے مطابق۔ اس طرح آپ سنت کے فوائد بھی حاصل کریں گے اور بتلائے گئے فوائد مفت میں حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔